الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى بكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وقال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله تعالى أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، کلام پاک کی جن آیات کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، یہ جن دنوں سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، گزشتہ کل ذی الحجہ کا پہلا چاند رات کو مغرب کے وقت شروع ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو ایام حج میں سے ذکر فرمایا. الحج اشہر معلومات ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اور آگے اللہ پاک نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے عظمت والے اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمائے، انہی میں سے ذی الحجہ کا بھی شمار ہوتا ہے. آپ کے سامنے آیات کی تلاوت کی، اس میں اللہ پاک نے چند چیزوں کی قسم کھائی. والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، تاک اور جفت کی قسم، ایک ہی رقم اور ایک ہی رقم کی قسم، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب کہ وہ چلتی. هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا ان قسموں میں عقل مندوں کے لیے کوئی نشانی ہے، کوئی سمجھ اور عبرت کی چیز ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ والفجر میں یہ ذکر فرماتے ہیں. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ فجر سے مراد 10 ذی الحجہ کی جو فجر کی نماز اور فجر کا وقت ہے، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی. ولیال عشر، اور 10 راتیں. اور بھی کچھ مفسرین نے دوسرے دن مراد لیے، لیکن اکثر مفسرین فرماتے ہیں ولیال عشر سے مراد ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں. تو اللہ پاک نے عید کے دن کی، اس کی فجر کی بھی قسم کھائی اور اس کی 9 راتوں کی قسم کھائی. اللہ پاک جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو وہ چیز اللہ پاک کے نزدیک بہت بڑی قدر والی ہوتی ہے. مخلوق کو تو چیزوں کی قسم کھانے سے منع ہے، ہم کسی مخلوق کی قسم نہیں کھائیں گے، بہت ضرورت ہو اگر تو اللہ پاک کی قسم کھاتے ہیں. لیکن اللہ پاک خود اپنی مخلوق کی قسم کھا سکتے ہیں، اس لیے کہ ساری اس کی مخلوق ہے، سب اس کے تابع ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ پاک جن چیزوں کی قسم کھاتے ہیں وہ اللہ پاک کے نزدیک بہت عظمت والی ہے، بڑی قدر والی ہے. اس لیے قرآن کریم میں کہیں قرآن کریم کی قسم کھائی، کہیں ستاروں کی قسم کھائی، کہیں شمس کی، سورج کی، کہیں چاند کی. اللہ پاک نے بڑی بڑی مخلوقات کی قسم کھائی. اسی میں برکت والی یہ 10 راتیں اور 9 راتیں اور 10 دن، یہ اللہ پاک کے نزدیک اتنے برکت والے ہیں، اتنے عظمت والے ہیں کہ آنے والا جو مضمون اللہ پاک کو ذکر فرمانا ہے، اس کے لیے ان قسموں کو آ کر
یعنی عقل مندوں کے لیے ان قسموں میں اللہ پاک نے جن چیزوں کی قسم کھائی، عقل مندوں کے لیے اس میں بڑی عبرت، بڑی سمجھ اور بڑی فہم کی بات ہے۔ ہمیں جھنجھوڑ کر اللہ پاک فرماتے ہیں الفی ذالک قسم لذی علم، کیا تم عقل مند ہونا نہیں چاہتے ہو؟ اور عقل مندی کی دلیل یہ ہوگی کہ ان اللہ پاک کی قسموں کے بعد والا جو مضمون ہے اس مضمون کو تم دھیان سے سنو اور اس میں عبرت حاصل کرو۔ اللہ پاک نے یہ قسمیں کھائی اور اس کے بعد اللہ پاک نے 3 بڑی قوموں کا ذکر فرمایا، قوم عاد، قوم ثمود اور قوم فرعون۔ دنیا میں یہ 3 بڑی قومیں تھیں اللہ پاک نے جن کو بڑا مضبوط اور قداور بنایا۔ خود اللہ پاک اس سورت میں فرماتے ہیں ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ قوم ارم جس کو عاد اولا کہا جاتا ہے، حضرت ہود علیہ السلام کو ان میں بھیجا گیا اور یہ قوم اللہ پاک فرماتے ہیں لم یخلق مثلها في البلاد، ہم نے ملکوں میں اور شہروں میں ان کی جیسی مضبوط اور قداور قوم پیدا نہیں فرمائی۔ ایسی مضبوط قوم، بڑے لمبے ترنگے تھے، جاؤ الصخر بالواد، پہاڑوں کو تراشتے تھے اور تراش کر مکانات بنائے۔ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر مکان اس لیے بنائے تھے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پہاڑ اتنے مضبوط ہے کہ ہواؤں کے چکر یا پانی کا سیلاب یا اور کوئی چیز اس کو نقصان نہیں کر سکے، اس لیے انہوں نے اتنے مضبوط مکانات بنائے کہ آج بھی قوم ثمود کے وہ مکانات سعودی عربیہ میں مدین کے علاقے میں آج بھی موجود ہے۔ اور سعودی عربیہ جو اب ٹورسٹ ویزا جاری کر رہا ہے اس کے اندر اس علاقے میں بھی لوگوں کو جانے کی اجازت ہے۔ آپ جانتے ہیں عمرہ کی ویزا کی وجہ سے ہمیں مکہ مدینہ سے آگے نہیں جانے کی قانونی اجازت نہیں، لیکن اب ٹورسٹ ویزا کے ذریعے مدین کے ان علاقوں میں بھی جہاں یہ قوم ثمود کی بڑی بڑی پہاڑوں میں تراشی ہوئی بلڈنگیں ہیں، وہاں تک عبرت کے لیے انسان جاتا ہے، وہاں تفریح کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے ان واقعات کو ذکر کر کے یہ بتلایا یہ بڑی مضبوط قومیں ہیں، لیکن جب اللہ کی نافرمانی کی تو سورہ الحاقہ میں اللہ پاک نے فرمایا وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انہوں نے ہماری نافرمانی کی، پھر اللہ پاک فرماتے ہیں انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية۔ پہلے نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا اور آگے اس کے بعد اللہ پاک نے 7 لیال و 8 ایام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم اعجاز نخل خاوية۔ یہ اتنی مضبوط قومیں تھی، لیکن جب آج پر اللہ پاک کا عذاب آیا تو ان کو اللہ پاک نے ایسے بچایا کہ یہ سر گھر سے الگ ہو گئے۔ اللہ پاک نے مثال دے کر فرمایا اعجاز نخل خاوية، کھجور کا درخت تو ہوتا ہے اوپر کا اس کا حصہ گر جائے اور تنا باقی رہ جائے، اللہ پاک فرماتے ہیں اس قوم کو ہم نے سب سے اس طرح الگ کر دیا۔ اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں هل ترى لهم من باقی، کیا ان کا کوئی نشان باقی رہا؟ یعنی کوئی نشان باقی نہیں رہا۔ 7 لیال و 8 ایام 8 ایام حسوما فترى القوم فيها سرعا، اللہ پاک نے سب کو ختم کر دیا۔ یہ اس سورت کے شروع میں اللہ پاک نے جن چیزوں کی قسم کھائی ہے اس قسم کے بعد جس مضمون کو ذکر کرنا ہے اس میں اللہ پاک اپنی طاقت اور اپنی قدرت کو ذکر کرنا ہے۔ نافرمان قوموں پر اللہ پاک کی طرف سے کیسے عذاب آتا ہے اللہ پاک نے اس کو ذکر کرنا ہے۔ انسان کی طبیعت میں اس کی سائیکولوجی اس کے منو وگیان میں یہ بات ہوتی ہے، اللہ پاک نے انسان کی طبیعت کو ذکر کرنا ہے کہ جب اللہ پاک اس پر احسان کرتے ہیں تو بندہ یہ سمجھتا ہے وَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، میرے اللہ نے میرا اکرام کیا، اور وَأَمَّا إِذَا مُبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَ۔ اور جب اللہ پاک اپنے بندے کو آزماتے ہیں، روزی روزگار میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے، یہ اللہ پاک کا نظام ہے، يَخْلُقُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے پیدا کرے، يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے رزق دے، وَيَقْتُلُ، اور اس کی روزی میں تنگی کر، یہ امتحانات انہیں آزمائش میں ہوتی ہے۔ تو اللہ
پاک نے اس صورت میں انسان کے مزاج کو بتلایا کہ جب اس پر ہم احسان کرتے ہیں تو یہ کہتا ہے فیقول ربی اکرمن، میرے پروردگار نے میرا اکرام کیا۔ اور جب اس کو آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، چاہے اولاد کے سلسلے میں، بیماریوں کے سلسلے میں، کوئی اور روزی روزگار کے مسئلے میں، یا ہزاروں قسم کے مسائل ہے، انسان جس میں الجھ جاتا ہے، اللہ پاک جب آزمائش کرتے ہیں تو فیقول ربی اہان، یہ کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کی۔ عجیب عجیب جملے ان کی زبان سے نکلتے ہیں، ناشکری ناقدری ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی طبیعت ہے۔ اور بھی دوسری آیتوں میں فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ پاک کی طرف دوڑتے ہوئے آتا ہے۔ عام دنوں میں مسجد میں نہیں آتا تھا، لیکن تکلیف اور پریشانی اللہ کی گردن لے آتی ہے، دعاؤں میں عاجزی ریا و زاری کے ساتھ اللہ پاک سے مانگتا ہے، اور اسی سے مانگنا چاہیے۔ آج کل بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں یہ سب آتے ہیں جب اللہ کوئی تکلیف اور پریشانی میں ڈالتے ہیں تو اللہ پاک نے خود فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے وہ ذات جو بے چین اور بے قرار انسان کی دعاؤں کو سنتی ہے، تو وہی تو سنتا ہے۔ اسی لیے درود شریف کے بعد کی دعا میں ہم پڑھتے ہیں ولا یغفر الذنوب الا انت، آپ کے علاوہ میرے گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، آپ ہی میری بخشش کرنے والے ہیں تو آپ ہی بخشش فرما دیجیے آپ کی طرف۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے، دعائے درود شریف کے بعد کی دعا، اور اس میں یہ جملہ جب کہتا ہے ولا یغفر الذنوب الا انت، تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے نے یہ جان لیا کہ میرے علاوہ اس کے گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا ہے، اس لیے میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو وہاں عاجزی، انکساری، اپنی کمزوری، اپنی طاقت کا نہ ہونا، یہ وہاں پسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے لے جایا ہے، لیکن اس کو قرآن نے کس طرح ذکر فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو رات کے وقت اپنے بندے کو لے چلی، اپنے بندے کو بعبدہ، قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو اپنی کون سی صفت پسند ہے جس سے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو پکارے۔ اللہ پاک نے اپنی محبوبیت کے شان میں یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اور اس کے علاوہ یا ایھا الرسول، مختلف طریقے سے یا ایھا النبی سے تعبیر فرمایا، لیکن حضور نے فرمایا کہ مجھے عبدیت پسند ہے، عبدگی سے مجھے جب پکارا جائے تو میں اس کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ تو عین اس کو جب اللہ پاک نے آسمان پر بلایا، اس موقع پر اللہ پاک یہاں آپ کی کوئی صفت اچھی ذکر کرتے جو بلندی کی طرف اشارہ کرتے، لیکن اللہ پاک نے وہی صفت پسند فرمائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اس لیے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، عبد بندہ بننا اور ہے، اور عبدہ اسی کا بندہ اور کسی کا نہیں۔ یہ جو قرآن نے فرمایا عبدہ اللہ کا بندہ، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرمائی اللہ پاک نے اپنی طرف، یہ سراپا ہمارے لیے عبدیت کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں عبد چیزیں دیگر عبدہ چیزیں دیگر، ای سراپا انتظار وہی منتظر، بندہ انتظار میں ہوتا ہے اور عبدہ اس کا انتظار کیا جاتا ہے، ای سراپا منتظر، اس کا انتظار ہو رہا ہے۔ اللہ پاک نے یہاں آسمان میں بلایا گیا، ہر آسمان پر فرشتے نے جبرائیل امین سے پوچھا من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا بلایا گیا، کہاں جی ہاں بلایا گیا۔ آسمان کے دروازے کھولے جا رہے ہیں اور ہر نبی استقبال میں کھڑے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہر آسمان پر آپ کا انتظار ہو، اور انبیاء کرام علیہ السلام بالجبت الصالح بالاخ الصالح کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ بڑے انبیاء حضرت آدم اور حضرت ابراہیم بیٹے سے تعبیر کرتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھائی سے تعبیر کرتے ہیں، ہمارے پاس۔ یہ اتنا اللہ پاک کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام ہو رہا ہے، لیکن آپ کو تعبیر کیا اللہ پاک نے عبدہ، ہمارے بندے۔ دوست اور بزرگوں، یہ فیقول ربی اکرمن، اللہ پاک آزمائش کرتے ہیں
یہ مضمون ذکر کرنے کے لیے اللہ پاک نے جن چیزوں کی قسم کھائی وہ یہ 10 رات ہیں۔ آگے اللہ پاک نے یا ایھا النفس المطمئنہ کے ذریعے پاکیزہ نفس جنہوں نے زندگی اللہ پاک کی عبادت میں گزاری اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے موت کی اور فرشتہ آتا ہے اور یہ کہتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ، یہ وہ نفس جس نے اپنی زندگی نمازوں میں گزاری، روزوں میں گزاری، قربانیوں میں گزاری، اللہ پاک کو راضی کرنے والے اعمال میں گزاری، ارجعی الی ربک، اپنے پروردگار کی طرف واپس چلو۔ رجوع کا معنی ہوتا ہے ریٹرن ہونا، جہاں سے آئے تھے وہاں واپس جانا۔ یہ آیت بھی بتلاتی ہے کہ ہم یہاں کی مخلوق نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے نیچے اتارا ہے۔ آج کے سائنسداں بھی اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ سارے دوسرے جانور تو زمین میں ہیں، لیکن انسان کو اس کی سائیکولوجی اور اس کے اوپر ریسرچ کر کے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ انسان یہاں کی مخلوق ہے۔ یہاں کی سردی وہ برداشت نہیں کر سکتا، یہاں کی گرمی بھی نہیں، اس کو چیزیں چاہیے، یہاں کی بارش برداشت نہیں کر سکتا، مکان چاہیے، چھاتا چاہیے، یہ تمام چیزیں اور بھی بہت ساری کمزوری، ان سب کو دیکھ کر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لوگ یہاں کی اصل مخلوق ہیں۔ اللہ پاک بھی فرماتے ہیں ارجعی الی ربک، تو یہاں کا نہیں تھا، اوپر سے نیچے حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تھا، اب تجھے ارجعی الی ربک۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک مومن کی روح جب قبض ہوتی ہے تو فرشتے دور سے اس کے لیے رحمت اور چین و سکون اور راحت کی چیزیں لے کر آتے ہیں۔ ارجعی الی ربک غیر غضبہ الی روح و ریحان، باغات کی طرف، راحتوں کی طرف چل۔ ارجعی الی ربک غیر غضبہ، اور ایسے رب کی طرف جو اس سے ناراض ہے، تو پھر مومن کی روح اس کی طرف متوجہ ہو، اور آتے میں سے جسے بال نکل جاتا ہے اس کی روح کو فرشتے اٹھا لیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس آیت کا عقیل ہے کہ میرے نیک اور صالح بندوں کی صحبت اختیار کر، وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ جنت سے پہلے جنت والوں کی دوستی کو ذکر فرمایا، پھر یہ فرمایا کہ میرے بندوں میں داخل ہو۔ اس سے اشارہ ہے کہ دنیا میں اللہ کے نیک اور صالح بندوں کی صحبت اختیار کی جائے تاکہ ہمارے اعمال آخرت والے بنے، ہمیں اللہ کی طرف۔ اور اللہ والا کون ہے؟ جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جائے، جس کی مجلس میں بیٹھ کر آدمی کو اللہ کی الوہیت، اس کی قدرت اور اس کی طاقت، اس کی معرفت اور اس کی محبت نصیب ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک نے ہمیں یہ ساری آیات کے ذریعے بتلایا کہ جنت میں جانے کے لیے بھی ضرورت پڑے گی اللہ کے نیک اور صالح بندوں کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں اور دعا فرما رہے ہیں فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والی ذات، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر اور غیب کی چیزوں کو جاننے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی میرے ولی ہے دنیا اور آخرت۔ اللہ کے نبی جن کو مصر کا بادشاہ بنایا گیا، عزیز بنایا گیا، لیکن یہ فرما رہے ہیں انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اللہ کی ولایت اسی کے ماتحت ہے اور آخرت میں بھی اللہ ہی کی ولایت۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما، مجھے اپنا فرما بردار بندہ ہونے کی حالت میں دنیا میں رخصت کر، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ میری صحبت نیک لوگوں کے ساتھ، ان کے ساتھ میرا حشر ہو گیا۔ اللہ کے نبی ہو کر بھی اپنے آپ کو نیک لوگوں کی صحبت جب کہ وہ خود لے اور کیسے لے۔ حدیث شریف میں صحابہ نے ایک مرتبہ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معادن العرب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم۔ حضرت یوسف علیہ السلام خود کریم، حضرت یعقوب علیہ السلام وہ بھی کریم، حضرت اسحاق ان کے والد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کے سامنے دوست اور بزرگوں میں ایک آیت پڑھی تھی، اللہ پاک نے اس آیت میں بھی فرمایا ان 10 دنوں کی مناسبت سے کہ ان 10 دنوں کی اللہ پاک کو عبادت بہت زیادہ پسند ہے۔ ان 10 دنوں میں وہ اعمال ہوتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل نے اللہ پاک کی رضامندی کے لیے آج سے 5000 سال پہلے اپنے بیٹے کو اور اپنی ازواج محترمہ کو بواد غیر ذی زرع ایسی جگہ میں چھوڑا تھا جہاں بالکل
ریگستان آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، مکہ سے مدینہ جاتے ہیں پورا راستہ نظر آتا ہے ریگستانی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک شام سے، سیریا سے، بیت المقدس سے، جس کو قرآن نے خود فرمایا الذی بارکنا حولہ، جو برکتوں والا علاقہ، سرسبزی اور شادابی والا علاقہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے معصوم بچے کو لے کر اس ایسی جگہ پر آتے ہیں جہاں کچھ نہ پانی ہے نہ سبزہ ہے، دور دور تک کوئی نہیں۔ یہ بولنا اور یہ رات دن ان قصوں کو پڑھنا تو آسان ہے، لیکن اس وقت عملی زندگی میں کیا ہوا ہوگا؟ آج ہم صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں، اوپر پنکھے ہیں اور اے سی کا نظام ہے اور آرام سے چلتے ہیں، گاڑیوں کے اندر لوگ چلتے ہیں، لیکن سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا کے مروہ کے چکر جو لگائے تھے، اس کو وہ پہاڑیاں تھیں، بیچ میں یہ ساری جگہ تھی، اور بیلین اور افدرین جو نیچے کی جگہ گرین لائٹ والی وہاں تو اور پریشان، حضرت اسماعیل نظر نہیں آ رہے تھے تو دوڑتی ہوئی جاتی۔ اللہ پاک نے اس محبت والے ایک ایک عمل کو اتنا پسند فرمایا کہ آج شیطان وہاں نظر نہیں آ رہا، لیکن وہاں کنکری مارنا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ شیطان دل میں یہ وسوسہ ڈال سکتا ہے جب آپ کنکری مارنے کے لیے جاؤ کہ یہاں تو کوئی نظر نہیں، ایک دیوار ہے باوری، اس دیوار کو کنکری مارنا ہے، فرمایا یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے۔ اسی طرح میں کہوں گا ہمارے بہت سارے بھائی وہاں کنکری مارنے جا رہے ہیں تو سنت طریقے کے مطابق جتنی کنکری بتلائی ہے اس سے بڑی کنکری یا اپنا جوتا یا چپل، یہ بھی شیطانی عمل۔ آپ اتنے غصے میں ہیں کہ وہ آپ کو سنت سے چھڑوا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو سنت ادا فرمائی، جس طریقے سے کنکری ماری، ہم اس کے تابع ہو رہے ہیں، ہر چیز میں حاضری۔ حج کا پورا عمل کیا ہے؟ عقل کے ہاتھ سے لگام لے کر دل کے حوالے کر۔ رات دن جانتے ہیں محبت کی دنیا میں لوگ بڑا بڑا سمجھدار آدمی، لیکن بیچارہ کسی عورت کے چکر میں آ جاتا ہے، کوئی چیز اس کی سمجھ میں نہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں عشق مولا کے کمر لیلا ہوا مگر وہ گشتن اولا۔ ایک لیلا کے لیے، دنیا کی ایک عورت کے لیے انسان کتنے پاپڑ بیچتا ہے، شینی اور فرحات، لیلا اور مجنون اور یہ تاج محل ہمارا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اس کے مزاجی کی علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں۔ رات دن بولتے ہیں محبت کا پرتیک ہے، تو یہ کس کی؟ مخلوق کی مخلوق کے ساتھ محبت کے لیے۔ مولانا روم فرماتے ہیں عشق مولا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اللہ سے جو محبت ہو گئی، صاف فرما دیا وَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یہ تمہارے جتنے معبود ہیں یہ سب میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، مگر وہی رب العالمین۔ فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے، وہ ساری عزت اور ذلت کے نقشوں کا مالک ہے۔ یہ فرما برداری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اتنی رہی کہ اللہ پاک نے خود فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی صفت ذکر فرمائی، وہ ابراہیم جو وفادار تھے، جنہوں نے ہمارے ہر حکم کو پورا کیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، سارے اللہ پاک کی طرف سے جو امتحان اور آزمائش آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سب میں اللہ پاک نے خود فرمایا وہ پاس ہو گئے، کامیاب ہو گئے، بلکہ فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لایا ہے۔ قرآن کریم میں کہ اللہ پاک نے فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا، باپ اور بیٹے دونوں جب فرما برداری کریں، اسلم یسلم عربی زبان کا لفظ ہے، اسلام کا معنی اپنی ذات کو اللہ پاک کے مکمل حوالے کر، ہم نے حوالے کر دیا۔ آپ جس طریقے سے ہم سے کام ہیں، آپ بیماری میں رکھتے ہیں تب بھی آپ کے بندے ہیں، آپ تندرستی دیتے ہیں تب بھی آپ کے بندے ہیں، آپ اگر راحت اور آرام کی دنوں میں ہمیں رکھتے ہیں یہ بھی آپ کا ہے، اور اگر آپ نے کوئی امتحان لے لیا مالی اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، بیماریوں کے اعتبار سے، یہ بھی آپ ہی کی ذات ہے۔ قل اللہم مالک الملک، ساری دنیا اور ساری حکومتوں کے مالک اللہ پاک کی ذات ہے۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے جو ہمیں سب سے بڑا جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، اس میں فرمایا اللہ پاک نے کہ تم اللہ کی راہ میں کوشش کرو، محنت کرو۔ وہ اتباعکم، اس امت کو اللہ پاک فرما رہے ہیں، اللہ پاک نے تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے طور پر چن لیا،
بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا سو کر. ہر عبادت کے اندر بیمار ہو، رمضان کے دن ہے، فعدۃ من ایام اخر، بعد کے دنوں میں اس کی قضا. تو ایسا دین اللہ نے یہ بھیجا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج. وضو کے لیے پانی نہیں مل رہا. غزوہ بنی مصطلق میں صحابہ کرام پریشان ہے وضو کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوتی ہے تیمم کی، اور اجازت ملتی ہے تیمم کرنے. وہاں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ پاک تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، تنگی نہیں چاہتے. بیمار ہے، روزہ رکھنے کے دنوں کا ذکر کیا قرآن نے رمضان کا، اس میں بھی اللہ پاک نے فرمایا ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. جو بیمار ہے یا سفر میں ہے تو بعد کے دنوں میں قضا کرے. یہ فرمایا، فوراً اس کے بعد فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. آگے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم. یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. هو سماکم المسلمین. انہوں نے اس امت کا نام رکھا ہے مسلمان. ہمارا تو مسلمان لفظ بولا جاتا ہے، یہ نام کس نے رکھا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام رکھا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ. بیت اللہ کی تعمیر کر رہے، اللہ کے گھر کے قواعد کو، پایوں کو اوپر لا رہے. وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. باپ بیٹے دونوں بیت اللہ کی تعمیر کریں. تعمیر مکمل ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ آیا کہ جب اس گھر کو جو طوفان نوح سے ویران ہو چکا ہے، اتنی مدت کے بعد جب اللہ پاک اس گھر کو میرے ذریعے تعمیر کروا رہے ہیں تو یقیناً کوئی ایسی امت اور جماعت تو ہوگی جو اس گھر کو آباد کرے گی. تو اس موقع پر آپ نے، ابھی بھی یہ امت نہیں ہے، ویران ایک مکان ہے، پورا دیوار غیر زمین ہے، پورا علاقہ بنجر، اور اس کو تعمیر کرتے وقت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں ہمیں ربنا وجعلنا مسلمین، ہمیں فرما بردار بنا، اور وجعل امت، ایک امت کو بھی فرمایا ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ، ہماری اولاد کو بھی فرما بردار بنا. اس لیے جب قربانی کے لیے جا رہے ہیں تب بھی قرآن نے فرمایا فلما اسلم. یہ نہیں فرمایا فلما ذهب، آپ بیٹے جب گئے مینا کے میدان میں، یہ نہیں قرآن نے فرمایا فلما اسلم. دونوں اسلام لائے، مراد دونوں مکمل فرما برداری. آپ نے جو چیز دیکھی تھی ابراہیم علیہ السلام اس کو پورا کرنے کے لیے آئے. اللہ پاک نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے اپنا خواب پورا کر کے دکھایا ہے. تو دوست اور بزرگ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کا نام مسلمان رکھا، فرما بردار. قربانی بھی ہمیں اسی فرما برداری کی دعوت ہے. یہی فرما برداری کی علامت محبت الہی کی نشانیاں تھی کہ 5000 سال کے بعد بھی آج حاجی مینا کے میدان میں جا کر شیطان کو کنجری مارتے. حج کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے آگے قربان کر دیا. حاجی بھی اپنی خواہش کو اللہ کے حکم کے آگے قربان کر دیا. وہ مینا میں ہے، وہ مزدلفہ میں ہے، کہیں مکہ مکرمہ ہے، اللہ کا پیارا گھر، جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ یہ برکت والے دن 8، 9، 10، 11، 12 اس میں اللہ کے گھر میں رہو. اللہ پاک کا حکم ہے کہ نہیں، 1,00,000 نمازوں کا ثواب یہاں سے چھوڑنا ہے اور مینا کے میدان میں جا کر کے عرفات میں جانا ہے، مزدلفہ میں جانا ہے، پھر واپس مینا میں آنا ہے. یہ کیا ہے؟ حاجی کو یہ مشق ہو رہی ہے کہ میں اپنی عبادتوں کا بھی تابع ہوں. دنیا میں تو نماز کا وقت ہوتا ہے تو بے چینی ہوتی ہے، یا ہونی چاہیے مومن کو کہ اذان ہوئی اپنے مسجد میں. وقت پر نماز پڑھنے والا بندہ 9ویں ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں دیکھ رہا ہے کہ اذان ہو رہی ہے، لیکن اس کو حکم ہے کہ مغرب کی نماز یہاں نہیں پڑھتی، مزدلفہ جا کر مغرب اور عشاء کے وقت میں پڑھنا. یہ کیا ہے؟ جو لوگ نماز کے وقت کے پابند ہیں ان کو آج بتلایا کہ اس محبت میں اپنے اوقات کا بھی کوئی تابع نہیں ہے، تو ہمارے حکم کا تابع. ہم جو حکم دے رہے ہیں اس کے مطابق تجھے کرنا ہے. تو چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ میں رہوں، 1,00,000 نماز کا ثواب ملے، لیکن جس ذات نے 1,00,000 نماز کا ثواب رکھا ہے وہی حکم دے رہا ہے کہ حاجی کو
یہ اللہ پاک کا حکم، یہ پورا حج کا سفر عقل کے ہاتھ سے لگام لے کر دل کے ہوا۔ اس لیے محبت کی دنیا میں قربانیوں پر لوگوں نے ہزاروں اشکال کیے، ہزاروں نئی نئی باتیں رات دن آ رہی ہے، لیکن ان سب کو معلوم ہے ہر آدمی قربانی دے رہا ہے، ماں باپ اپنے اولاد کے لیے نہیں دے رہے ہیں۔ قربانی میں تو ایک مرتبہ دبا ہو رہا ہے، یہ تو بچپن سے لے کر جوان اور شادی کرنے تک اس کو پالنا پوسنا، اس کی حفاظت کرنا، رات کہاں جا رہا ہے کہاں آ رہا ہے، لڑکیاں کہاں جا رہی ہیں کہاں ہے، یہ ماں باپ کے لیے کتنی بڑی قربانی۔ تو آدمی دنیاوی محبت میں اپنی اپنی محبت میں یہ کرتا ہے، اللہ کی محبت میں جب یہ کریں گے دوستوں اور بزرگوں تو اللہ پاک کو یہ پسند ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ دن ہمارے لیے رکھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنائے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا قربانی کیا ہے؟ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد ابراہیم کی سنت۔ تو اللہ پاک سنت کو بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور یہ جو دن ہے، میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی تھی کہ اللہ پاک کے نزدیک سال میں کوئی بھی رمضان کو چھوڑ کر یہ 10 دن جو ہے ذی الحجہ کے ما من ایام احب الی اللہ، اللہ پاک کے نزدیک عبادت کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ دن اگر ہے تو یہ ذی الحجہ کے 10 دن۔ یہاں سے کہ مفسرین نے یہ بحث پھیری کہ رمضان کے دن اس سے بھی افضل، تو اس حضرات نے کہا کہ یہ دن تو رمضان سے افضل، لیکن یہ راتیں رمضان ہی کی افضل رہی۔ ذی الحجہ کی راتوں کے مقابلے میں رمضان کی راتیں افضل تھی، لیکن اس میں لیلۃ القدر ہے۔ اور یہ جو 10 دن ہے یہ رمضان کے 10 دنوں سے افضل تک خود محدثین نے یہ فرمایا، لیکن خیر وہ اسی روایت کی وجہ سے فرما رہے ہیں، لیکن رمضان رمضان ہے اور یہ ذی الحجہ۔ لیکن بتلانا یہ ہے کہ اتنی بڑی فضیلت ہے حدیث شریف میں۔ امام بخاری نے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وجل جہاد، اللہ کے نبی جہاد سے بھی افضل؟ فرمایا کہ ہاں جہاد سے بھی ان دنوں میں عبادت کرنا افضل، مگر یہ کہ اللہ کا بندہ جہاد میں جائے اور اپنی جان کی قربانی دے وہ افضل ہے، باقی دوسرے کے مقابلے میں ان 10 دنوں کی عبادت بھی افضل۔ اللہ پاک نے یہ برکت والے دن ہمیں عطا فرمائے ہیں، اس میں عرفہ کا دن ہے جس میں شیطان سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ گنہگاروں کی عظمت توبہ قبول کرے۔ تو اللہ پاک ہمیں ان دنوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔